یہ نہیں پتا کہ IMF نے کیا کہا ہے، اس لیے کہ جو معاہدہ یا جو بھی ان کے مذاکرات ہوئے ہیں آفیشلی انہوں نے ابھی تک ڈسکلوز نہیں کی چیزیں کہ کیا ایگریمنٹ ہو رہا ہے، کیا مذاکرات میں طے ہوا ہے، کسی کو نہیں پتا۔ ہاں یہ خوشخبری ضرور بتائی تھی وزیر خزانہ نے کہ بجلی مہنگی کریں گے ہم اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں گے ہم۔ ہاں یہ کہہ رہے تھے بڑے فخر سے کہ جی انہوں نے اتنا کہا تھا، وہ ہم نے نہیں مانا، لیکن اس سے کم پہ ہم مان گئے۔ اب اگر یہ ساری چیزیں سامنے جب آ جائیں گی IMF کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے تب اس پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، کہ شاید یہ فیصلہ تو بہت پہلے ہو چکا ہے اور ہمارا جو اسٹیٹ بینک ہے کاغذوں میں وہ خود مختار ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ حکومت یا حکومتی کچھ ادارے اس کو کسی طرح سے کنٹرول کرتے ہیں، لیکن جو بدقسمتی ہمارے یہاں ہے، میں آپ کو ایک آدھ مثال اور دے دیتا ہوں۔ آج وہ کرکٹ کا بھی بڑا وہ ذکر ہو رہا ہے کہ سیمی فائنل ہم ہار گئے۔ جو PCB کا آئین ہے نا، اس کے تحت PCB بھی خود مختار ہے اور وزیر اعظم یا کوئی اور حکومتی ادارہ اس کے اندر مداخلت نہیں کر سکتا، لیکن سب کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم نے اپنی مرضی سے جس کو چاہا PCB کا چیئرمین لگا دیا، جس کو چاہا ہٹا دیا، یہ سب ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح اسٹیٹ بینک کے معاملات میں بھی مداخلت ہو رہی ہوگی، لیکن جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ میں پھر کہہ رہا ہوں، جو مجھے پتہ ہے اسٹیٹ بینک کا ادارہ جو ہے وہ اس وقت بھی انڈیپینڈنٹ ہے۔ اب مجھے نہیں پتا IMF اور کس قسم کی انڈیپینڈنس اس کی چاہ رہا ہے۔ سر مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا گیا، 2 مرتبہ بلا کے پھر ملتوی کیا گیا ہے۔ سنا ہے کہ اپوزیشن ان کے جو اتحادی وہ ناراض ہونے کی باعث یہ اجلاس دوبارہ ملتوی کیا گیا ہے۔ دیکھیں ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس نالائق نااہل وفاقی حکومت کی جو نااہلیوں کا بوجھ ہے جو پاکستانی عوام کے اوپر پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں مشکل ہو گئی ہیں، اگر PTI کا یہ بوجھ، نالائکی اور نااہلی کا بوجھ، مہنگائی کا بوجھ، بے روزگاری کا بوجھ ان کے اتحادی اپنے کاندھوں میں اٹھا کے لوگوں کے پاس جا سکتے ہیں تو یہ ان کی ہمت ہے۔ لیکن ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ یہ تمام اتحادی تھوڑی بہت آنکھیں دکھاتے ہیں، کوئی وزارت لے لیتا ہے، کوئی اور کوئی کام کرا دیتا ہے، کوئی ڈیولپمنٹ کے فنڈز لے لیتا ہے، اس کے بعد وہ اسی طرح سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرا اس مرتبہ بھی یہی اندازہ ہے کہ جو اتحادیوں کی بات آپ کر رہے ہیں وہ تو ان کے ساتھ شاید راضی ہو جائیں گے، لیکن اصل جو چیلنج جو میرا خیال ہے PTI کو ود ان دی PTI ہے، اس لیے کہ PTI کے بہت سارے ارکان ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ ماضی میں بھی کچھ فون آ جاتے تھے، کچھ اشارے ہو جاتے تھے، کچھ دباؤ آ جاتا تھا، وہ اسمبلی کے اجلاس میں چلے جاتے تھے اور نمبرز پورے ہو جاتے تھے۔ اس مرتبہ شاید یہ ساری کوششیں بھی برابر ثابت نہیں ہو رہی ہیں اور PTI کو یہ یقین تھا کہ اگر انہوں نے پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلایا اور جو کچھ متنازع قسم کی لیجسلیشن وہ کروانا چاہ رہے تھے تاکہ اگلے انتخابات وہ آسانی سے دھاندلی کے ذریعے جیت سکے، وہ لیجسلیشن وہاں سے منظور نہیں ہوگی۔ تو وہ جو وزیر اعظم چند گھنٹے پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ جہاد سمجھ کے اسمبلی میں جائیں، پارلیمنٹ میں جائیں، جوائنٹ سیشن میں جائیں، وہ پتہ نہیں کیوں اچانک ان کو خیال آیا کہ اس وقت جہاد کی ضرورت نہیں ہے اور ہم کسی اور وقت جہاد کریں گے۔ ایک ایک کر بلدیاتی انتخابات کروانے کے لیے سندھ حکومت کوئی منصوبہ بندی کر رہی ہے یا کوئی رضامندی کا اظہار کیا جا رہا ہے، تو کیا توقعات ہیں، کب تک یہ ممکن ہے؟ دیکھیں بلدیاتی انتخابات کروانا ہمارے لیے لازمی ہے، یہ کوئی منصوبہ بندی کی بات نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم چاہیں تو کرائیں چاہیں تو نہ کرائیں۔ قانون کے مطابق، آئین کے مطابق بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے۔ جو ایشو ہے، جو تاخیر ہوئی صوبہ سندھ میں، حالانکہ صوبہ سندھ باقی صوبوں سے اس حوالے سے بہتر ہے کہ ہمارے ہاں بلدیاتی اداروں نے اپنی مدت پوری کی اور مدت پوری ہونے کے بعد وہ واپس چلے گئے، لیکن پنجاب میں انہوں نے جیسے ہی PTI کی حکومت آئی انہوں نے ختم کر دیے۔ سپریم کورٹ نے 7 مہینے پہلے کہا کہ انہیں بحال کر دو، انہوں نے بحال نہیں کیے۔ KPK کے اندر بھی کئی برس گزر گئے، بلوچستان کے اندر بھی کئی برس گزر گئے کہ وہاں انتخابات ہو رہے ہیں، نہ بلدیاتی ادارے کام کر رہے ہیں۔ لیکن صوبہ سندھ میں ہم نے برس ختم کیے، لیکن جو تاخیر بھی ہوئی ہے اس کی ذمہ داری سندھ حکومت پر اس لیے نہیں آتی کہ آئین کے مطابق مردم شماری ہوتی ہے تو مردم شماری کے بعد نئی ڈیلیمیٹیشن ہونا ضروری، حلقہ بندیاں نئی ہونا ضروری ہیں۔ جب سینسس متنازع تھے، اس کے اوپر ایشوز تھے اور اس کے اوپر کوئی کنسنسس نہیں بن رہا تھا، صوبے اس کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، اس لیے نئی حلقہ بندی نہیں ہو سکتی تھی، اور نئی حلقہ بندی نہیں ہوتی تو نئے انتخابات نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا اس وقت بھی پارلیمنٹ کے پاس سندھ حکومت کا یہ کیس پڑا ہوا ہے کہ جب CCI نے اس متنازع سینسس کو اپروو کیا تو سندھ حکومت نے آئین کے تحت صدر پاکستان کو، اسپیکر اسمبلی کو یہ لکھا
کہ آپ جوائنٹ سیشن بلائیے اور اس میں سندھ کا کیس جو ہے آپ رکھیں تاکہ اس پر پارلیمنٹ میں بحث ہو سکے، لیکن ابھی تک وہ کام نہیں ہوا۔ الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ جلد از جلد انتخابات کروائیے۔ ہم نے جو قانون ہے اس میں ترمیم کرنے کا عمل شروع کیا ہوا ہے، اس پر آپس میں مشاورت کر رہے ہیں اور بہت جلد ایک ایسی چیز آپ کے سامنے آ جائے گی جس کے ذریعے جو نئی حلقہ بندیاں ہونی ہیں اس میں بھی اسمبلی کے ذریعے ایک چیز ہونا ضروری ہے کہ حکومت یہ طے کرتی ہے کہ نمبر آف کاؤنسلز کتنے ہوں گے صوبے کے اندر، ہم اس پہ فیصلہ کریں گے، کس کاؤنسل میں آبادی کتنی ہونی چاہیے اس کا فیصلہ ہم کریں گے، اور اس کے بعد جو حلقہ بندیاں ہیں وہ الیکشن کمیشن کروائے گا۔ تو ہم بڑی تیزی سے اس پہ کام کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ کچھ مہینوں میں، جو 3 4 5 مہینے ہو سکتے ہیں، صوبہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات ان شاء اللہ تعالی ہو جائیں گے۔ ایک منٹ کفیل، ایک سیکنڈ۔ ٹھیک ہے، فیڈرل گورنمنٹ نے جو کچھ کیا ہے قوم کے ساتھ سب کے سامنے، لیکن پروونشل گورنمنٹ آپ کے برسات کے عرصے سے سر آٹا 84 روپے کلو، دودھ والے آپ سے کب جو ہے وہ میٹنگ کرتے کمیشن سے اور 2 دن بعد پرائز میں اضافہ کرتے ہیں 140۔ کوئی پوچھنے والا ہے جو انتظامیہ ہوتے ہیں، لیکن اگر چینی کا بحران پیدا ہوگا، گندم کا بحران پیدا ہوگا، ڈیزل پیٹرول مہنگا ہوگا، بجلی مہنگی ہوگی، گیس مہنگی ہوگی، تو آپ سندھ کوئی ایک الگ جزیرہ نہیں ہے، کوئی الگ ملک نہیں ہے کہ جس پر وفاقی حکومت کی نالائکی اور مس مینجمنٹ کا اثر نہیں پڑے گا۔ ہم بھی اس سے اتنے ہی متاثر ہوتے ہیں جس سے دوسرے صوبے متاثر ہوتے ہیں۔ اب اگر وفاقی وزیر اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہے کہ گندم کی فصل اتری نئی مارچ اپریل میں اترتی ہے، اور اس کے بعد وہ یہ کہے کہ 66 ٹن گندم پتہ کہاں چلی گئی ہمیں نہیں پتا، تو اس کا ذمہ دار آپ سندھ حکومت کو نہیں ٹھہرا سکتے۔ اس کا اثر سندھ پر بھی اتنا ہی پڑے گا جتنا کسی اور صوبے پر پڑے گا، بلکہ پنجاب پہ کم پڑنا چاہیے، اس لیے کہ 75% کے قریب گندم پنجاب میں پیدا ہوتی ہے، لیکن اثر اس کا پڑتا ہے۔ اب یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ مہنگائی پورے ملک میں ہے، اور وفاقی حکومت کے نمائندے اور وزراء اور یہاں پر اپوزیشن کے جو لوگ ہیں وہ سب کی سب ذمہ داری سندھ حکومت پہ ڈال دیتے ہیں۔ اگر گندم کی قلت پیدا ہوتی ہے جی سندھ حکومت ریلیز نہیں کر رہی، اگر چینی مہنگی ہو رہی ہے تو کہہ رہے ہیں سندھ حکومت کی وجہ سے ہو رہی ہے، اگر کووڈ پھیلتا ہے تو کہتے ہیں سندھ حکومت کی وجہ سے پھیل رہا ہے، اگر پیٹرول نہیں ملتا تو کہتے ہیں سندھ حکومت کی وجہ سے نہیں ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سندھ حکومت پورے ملک پر حکمرانی کر رہی ہے، اور ہمارے ہاتھ میں یہ فیصلے ہیں کہ ہم جس چیز کو چاہیں سستا کر دیں، جس کو مہنگا کر دیں۔ پرائس کنٹرول کے محکمے بھی اس وقت کام کریں گے جب پورے ملک میں چیزوں کی جو قیمت ہے وہ کنٹرول میں ہو۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ گندم کا بحران ہے، دیکھیں آپ سمجھدار لوگ ہیں، جو قیمتیں ہیں وہ ڈیمانڈ اور سپلائی کے ساتھ لنکڈ ہوتی ہیں۔ جہاں آپ کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے، سپلائی کم ہوتی ہے، وہاں قیمتیں بڑھتی ہیں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر سپلائی کا میکانزم سندھ حکومت میں ہاتھ میں ہو تو پھر ہم اس بات کے جواب دہ ہیں، لیکن سپلائی کا سارا نظام کسی اور کے ہاتھ میں ہے اور مہنگائی آپ ہم سے پوچھتے ہیں، ہم بالکل اپنے حصے کا ہم جو جرم ہے اس کی سزا بھگتنے کو بھی تیار ہیں، لیکن پھر کم از کم اس بات کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے کہ پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے، یا جو پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب اپنے اے ٹی ایمز کو فائدہ پہنچانے کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں، اس کی ذمہ داری کس کے اوپر آتی ہے؟ آپ سب کو سزائیں دینا شروع کر دیں، پھر اس کے بعد ہم بھی کھڑے ہوں گے کہ ہمیں بھی سزا دے دیں آپ۔ دیکھیں ابھی میں نے آپ کو کہا کہ ہم اس پر کنسلٹیشن کر رہے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ جو 2013 کا قانون تھا اس میں جو بہتری کی گنجائش ہے، جس سے ہم بہتر طریقے سے جس سے منتخب بلدیاتی نمائندے بہتر سرو کر سکے لوگوں کو، وہ ہم تبدیلیاں اس کے اندر کریں۔ تو ایک تجویز یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے وہ ٹاؤنز بحال کر دیں۔ اس سے تھوڑا سا میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تجویز یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ڈی ایم سیز ہیں، جو اس پر پہلے 6 تھی اب 7 ہو جائیں گی، اس کے نمبرز کو بڑھایا جائے تاکہ ڈی سینٹرلائزیشن ہو اور یونٹ ہمارے چھوٹے ہو جائیں۔ تو ابھی کوئی چیز فائنل نہیں ہوئی ہے، مختلف تجاویز ہیں، اس پر ہم بات کر رہے ہیں، اور جو چیز سامنے آئے گی اس کو ظاہر ہے کہ ہم پبلک کے لیے اناؤنس بھی کریں گے اور الیکشن کمیشن کو بھی بھیجیں گے۔ یہ بتا دیجیے گا، یہ شوگر کا جو میٹر ہے اس میں کتنی شوگر ملز نے کرشنگ شروع کر دی ہے اور کب سے کام کا آغاز ہو رہا ہے؟ چینی کی کرشنگ کا سلسلہ کب سے شروع ہو رہا ہے؟ دیکھیں سندھ حکومت نے جو تاریخ رکھی تھی کرشنگ کی وہ 15 نومبر ہے، اور میں یہ بات بتا دوں کہ 15 نومبر کا مطلب یہ ہے کہ 15 نومبر تک تمام شوگر ملز کو کرشنگ شروع کر دینی ہے۔ وہ آغاز کی تاریخ نہیں ہے، وہ تمام کرشنگ شروع کر دینے کی تاریخ ہے۔ کتنوں نے شروع کر دی ہے میں ایگزیکٹلی مجھے آج کا نہیں پتا،
لیکن ایک آدھ دن پہلے تک 2 شوگر ملز نے کرشنگ جو ہے وہ شروع کر دی تھی. اچھا اس میں بھی ایک بڑی عجیب سی بات میں نے سنی کہ جی وہ کہہ رہے تھے تاخیر ہو گئی. پچھلے سال صوبہ سندھ میں 28 یا 29 نومبر کو کرشنگ شروع ہوئی تھی. تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی اکتوبر میں ہونی چاہیے تھی اور نہیں ہوئی، یہ غلط بات ہے. اکتوبر کی تاریخ جو ہے وہ ہمارا ایک قانون ہے، اس میں لکھی ہوئی ہے کہ اکتوبر سے شروع ہو جائے گی. لیکن پچھلے کوئی 20-25 سالوں میں کسی ایک سال میں بھی اکتوبر میں کرشنگ شروع نہیں ہوئی ہے. اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اس مرتبہ ہم نے پچھلے سال کے مقابلے میں 2 ہفتے پہلے جو ہے وہ کرشنگ کی تاریخ رکھی ہے اور وہ شروع ہو جائے گی. ہم پر جو یہ الزام لگاتے ہیں کہ جی ہم کسی وجہ سے کرشنگ شروع نہیں کرنے دے رہے، اور عمران خان صاحب نے ایک عجیب بات کر دی تھی، ہم اس سے سوال بھی پوچھ رہے ہیں کہ جی 3 شوگر ملوں نے کرشنگ شروع کر دی تھی اور سندھ حکومت نے اس کو رکوا دیا. ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون سی 3 شوگر ملیں تھیں اور کس نے بند کروایا. ہمیں یہ پتہ چلے کہ اگر کسی نے زبردستی ان ملوں پر دباؤ ڈال کے بند کروایا تھا کہ ہم ان کے خلاف کارروائی کر سکیں. مجھے یہ بات بڑی دکھ کے ساتھ کہنی پڑتی ہے کہ ہمارا وزیر اعظم ہمیشہ اس کی غیر ذمہ دارانہ بات کرتا ہے. اب آپ تصور کریں کہ انہوں نے کہا کیا ہے، سنا تو اسے وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ جی جب چینی کی قیمتیں میں بڑھی، مطلب 150 سے 160 ہو گئی، تو میں نے پوچھا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. ان کو کسی نے بتایا کہ جی سندھ میں 3 شوگر ملوں نے کرشنگ شروع کر دی تھی، حکومت نے بند کروا دیا، اس لیے جو یہ 160 پہ چلی گئی. مطلب اس سے بڑی مزہ کا خیز کی بات ہو سکتی ہے؟ اور اگر سندھ میں بند ہو گئی تھی تو پنجاب میں کیوں نہیں ہو رہی، KPK کے اندر کیوں نہیں ہو رہی؟ صوبہ سندھ میں شوگر جو پیدا ہوتی ہے وہ 25-30% ہوگی میرا خیال ہے جو پاکستان میں اس کی پروڈکشن ہے. میں نے اسے بتایا تھا کہ ہمارے یہاں 15 لاکھ کچھ ٹن ہوتی ہے، پنجاب میں 37 لاکھ ٹن ہوتی ہے، ہم سے دگنے سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور KPK میں بھی ہوتی ہے. تو اگر زیادہ شوگر کہیں اور پیدا ہو رہی ہے اور بحران پیدا ہو رہا ہے تو سندھ حکومت ذمہ دار ہے. انہوں نے ایک اور بات بھی کہی، بار بار ان کے نالائق وزیر کہتے ہیں، وہ ترجمان کہتے ہیں کہ جی آصف زرداری صاحب کی شوگر ملیں ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب کی ایک شوگر مل نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے. دوسرا اومنی گروپ کے جس کو ہم سے نفی کر دیتے ہیں، اومنی گروپ کی جتنی شوگر ملیں ان کے اکاؤنٹ بند ہیں، وہ تو پروڈکشن کر ہی نہیں رہی اتنی جتنی ان کی کیپیسٹی ہے. تو صوبہ سندھ میں جو بڑی شوگر ملیں ہیں جن کے پاس پروڈکشن کیپیسٹی زیادہ ہے وہ PTI کے رہنماؤں کی ہیں یا ان کے اتحادیوں کی. تھینک یو جی. زرداری نے جو ہے مولانا فضل الرحمان سے بات چیت کی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان کا میٹنگ کا کہیں دوبارہ اس میں PDM جوائن کرنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے پاس وہ سہولت نہیں ہے کہ میں فون پہ ہونے والی بات سن سکوں، یہ کسی اور کے پاس ہے. تو مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا کیا بات کی ہے، لیکن PDM سے ہم الگ ہونا نہیں چاہتے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک صاحب مشورہ تھا کہ جناب ہمیں ریزائن نہیں کرنا چاہیے، ریزائن جو ہے وہ آخری آپشن ہونا چاہیے. پہلے کچھ اور جو PDM کا بنتے وقت ایک اعلامیہ تھا، جو ایک ڈائریکشنز بتائی گئی تھی کہ PDM کیا کیا کرے گی. کراچی میں وزیر اطلاعات سعید غنی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں.